بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خزانے کی تلاش میں آپ سب کو خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ چلیے وہیں سے سلسلہ شروع کرتے ہیں جہاں سے منقطع ہوا تھا۔ چلتے ہیں آج کی نئی قسط کی طرف، لیکن سب سے پہلے سمجھداروں کے لیے ایک اشارہ اور ایک یاد دہانی۔ ناظرین، گزشتہ قسط میں ہم نے آپ کے سامنے اپنے حقیقی مقصد کو کیسے پورا کیا جائے کا جواب آپ کے سامنے پیش کیا تھا، لیکن اس کی شروعات کیسے کی جائے ایک روڈ میپ ہم آپ کے سامنے آج اس قسط میں ضرور پیش کریں گے۔ ناظرین، اس پورے سفر کے دوران بہت سے عقلی و منطقی دلائل کے ساتھ ساتھ بہت سے شواہدات ہمارے سامنے آئے کہ ہم یقین کی اس منزل تک پہنچ گئے کہ جس کے بعد ہم کسی بھی قسم کی شکوک و شبہات اور وہم میں مبتلا نہیں ہو سکتے، اور ہمارا یقین کامل ہو گیا کہ اس پوری کائنات میں کچھ بھی خود بخود نہیں ہوتا، بلکہ اس پوری کائنات کو اور جو کچھ بھی اس کائنات کے اندر ہے یا اس کائنات سے باہر ہے، خواہ وہ ہمارے علم میں ہے یا ہمارے علم میں بھی نہیں، سب کچھ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی ہوتا ہے۔ اور ہمارا یہ بھی یقین ہے کہ اس پوری کائنات کے نظام کو بھی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی چلا رہے ہیں۔ تو ایسے میں ہم ادھر ادھر اپنا وقت ضائع کرنے کے بجائے ہم اسی اللہ کی طرف ہی جائیں گے جس نے یہ کائنات بنائی، جس نے ہمیں بنایا۔ ناظرین، اب جب ہم نے فیصلہ کر ہی لیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف ہی جائیں گے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ہم کیا کریں۔ اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے ہم نے اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گرانا ہے اور اللہ تعالیٰ سے اپنی گزشتہ زندگی کے بارے میں معافی طلب کرنی ہے کہ جو غفلتوں بھری زندگی ہم نے گزار دی، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت سے اور اپنے فضل سے معاف فرمائے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری آنے والی زندگی صرف اور صرف اللہ پاک آپ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے گزارنا چاہتے ہیں، لہٰذا ہمیں سیدھا راستہ دکھائیے اور سیدھا راستے پر چلنا ہمارے لیے آسان بنا دیجیے اور ہماری بھرپور مدد فرمائیے۔ بے شک نیک کام کرنے کی توفیق بھی صرف آپ ہی دینے والے ہیں اور برائی سے بچانے والے بھی صرف اور صرف آپ ہی ہیں۔ اے اللہ، ہماری بھرپور مدد فرمائیے، آمین۔ اس کے بعد ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ آخر ہمارے رب العالمین ہم سے کیسے خوش ہو سکتے ہیں۔ ناظرین، ہم دنیا کی کسی بھی کتاب ایسی ہی زبانی ایسے پڑھیں کہ اس کے پڑھنے سے ہمیں کچھ سمجھ نہ آئے تو ایسے اس کتاب کو پڑھنے سے ہمیں کوئی بھی فائدہ نہیں ہوگا، لیکن قرآن مجید دنیا کی وہ واحد کتاب ہے جس کو ایسے ہی زبانی پڑھنے سے ثواب ملتا ہے، بلکہ اس کو توجہ کے ساتھ سننے سے بھی اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، بلکہ ایسے عمل کرنے سے اللہ تعالیٰ بھرپور انعامات سے بھی نوازتے ہیں۔ اور یہی بات اللہ تعالیٰ سورہ فاطر کی آیت نمبر 29 میں فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے کہ جو لوگ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور جنہوں نے نماز کی پابندی کر رکھی ہے اور ہم نے انہیں جو رزق دیا ہے اس میں سے وہ نیک کاموں میں خفیہ اور اعلانیہ خرچ کرتے ہیں، وہ ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جو کبھی نقصان نہیں اٹھائے گی۔ ناظرین، قرآن کی اتنی زیادہ اہمیت کیوں ہے کہ اسے صرف زبانی پڑھنے سے بھی اللہ تعالیٰ انسان پہ خصوصی رحمت فرماتے ہیں؟ آخر یہ قرآن مجید ہے کیا؟ ناظرین، جب ہم قرآن کے لغوی معنی دیکھتے ہیں تو قرآن کا مطلب ہے کلام اللہ، کلام مجید، وہ کلام الہی جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا۔ جی ہاں ناظرین، قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور ناظرین یہ بھی آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ کلام کا مطلب ہوتا ہے بات کرنا، گفتگو کرنا، یعنی قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور اس کی تلاوت سے بھی اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں۔ لیکن اس میں موجود وہ باتیں جو اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں سے کی ہیں، اگر ہم انسان اللہ تعالیٰ کی ان باتوں کو سمجھیں گے ہی نہیں، ان احکامات کو جانیں گے ہی نہیں، تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ آخر اللہ تعالیٰ ہم سے کیا بات کہہ رہے ہیں، ہمیں کس بات کا حکم دے رہے ہیں اور کس بات سے ہمیں روک رہے ہیں، اور ہمارا کون سا عمل ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب کرے گا اور ہمارا کون سا عمل ہمیں اللہ تعالیٰ سے دور کرے گا۔ یہ سب تو کلام اللہ کو سمجھے بنا ہم کبھی جان ہی نہیں سکتے، لہذا قرآن کی تلاوت کے ساتھ ساتھ قرآن کو سمجھنا بھی انتہائی ضروری ہے، کیونکہ اس کے بنا ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو ہی نہیں سکتے۔ ناظرین، یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، لہذا پورے قرآن کو صحیح طریقے سے سمجھنا کسی انسان کے بس میں نہیں، کیونکہ کتاب لکھنے والے کا علم زیادہ ہو اور کتاب پڑھنے والے کا علم کم ہو تو پڑھنے والے کو پوری بات سمجھ نہیں آئے گی، کیونکہ اس کا علم ہی کم ہے۔ تو پھر ہم کیسے اس قرآن کو سمجھیں؟ کیونکہ قرآن تو اللہ کی کتاب ہے اور ظاہر ہے کہ اللہ کا علم تو مکمل ہے اور ہم انسانوں کا علم اللہ کے علم کے آگے کچھ بھی نہیں۔
ناظرین، قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے اس انداز کو سمجھنا ہوگا کہ جس انداز میں یہ اللہ تعالیٰ کا کلام پہلے دنیا میں آیا اور پھر اس کے بعد یہ قرآن مجید ہم تک پہنچا۔ ناظرین، میں اور آپ یہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا، اور پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس علم کو سمجھا، لہٰذا انسانوں میں بھی سمجھدار ترین انسان حضرت محمد ہی ہوئے، اور پھر آگے لوگوں تک پہنچایا۔ یعنی ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ انسانوں میں اگر کسی کے پاس اس قرآن کا صحیح اور مکمل علم ہے تو وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تھا، اور پھر حضور نے وہ علم اپنے ارد گرد کے موجود لوگوں تک پہنچایا، اور پھر جن لوگوں نے حضور کے اس علم کو سمجھا وہ حضور کے ساتھی بنے، اس لیے انہیں صحابہ کہا جاتا ہے، اور جنہوں نے اس علم کو نہیں سمجھا بلکہ وہ اپنی بے وقوفی اور کم عقلی کی وجہ سے اس بہترین علم سے دور رہے، لہٰذا وہ ناکام ہوئے۔ یعنی ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ جنہوں نے اس قرآن کے علم کو سمجھا وہ اپنی زندگی کے مقصد میں کامیاب ہوئے، اور ان کی کامیابی کا ذکر بھی اس قرآن میں بھی موجود ہے، اور جنہوں نے اس قرآن کے علم کو نہیں سمجھا وہ اپنی زندگی کے مقصد میں ناکام ہوئے، اور ایسے ناکام لوگوں کا ذکر بھی اس قرآن میں موجود ہے۔ یعنی اگر کسی کو اپنی زندگی کے مقصد میں کامیابی چاہیے ہو تو اسے قرآن سے ہی اپنی زندگی کے مقصد میں کامیابی ملے گی، اور جو قرآن کو نہ سمجھے وہ تو اپنی زندگی کے مقصد کو بھی نہیں جان پائے گا، کیونکہ اگر کوئی شخص دنیا کے تمام علوم سیکھ بھی لے اور قرآن کا علم حاصل نہ کرے تو سمجھے اس نے دنیا کے تمام علوم سیکھنے کے باوجود بھی کچھ نہیں حاصل کیا۔ یعنی کامیابی اور ناکامی میں بس قرآن کو سمجھنے اور نہ سمجھنے کا ہی فرق ہے۔ ناظرین، یہاں غور طلب بات یہ بھی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اگر کسی نے اس قرآن کو صحیح سے سمجھا تو وہ حضور کے ساتھی یعنی صحابہ تھے، کیونکہ صحابہ کو قرآن حضور نے ہی سمجھایا تھا، تو ناظرین حضور نے صحابہ کو قرآن اپنے قول و عمل سے سمجھایا، اور حضور کے وہ قول و عمل بھی ہمارے پاس جن ذخائر کی صورت میں موجود ہیں ان ذخائر کو حدیث کہتے ہیں۔ یعنی قرآن کو سمجھنا ہو تو احادیث کی اہمیت بھی بہت زیادہ ہے، کیونکہ انسانوں میں قرآن کو صحیح سے اگر کوئی جانتا ہے تو وہ حضور خود ہیں، لہٰذا بنا حدیث قرآن کو صحیح سے سمجھنا ناممکن ہے۔ ناظرین، یہاں ہم آپ کے سامنے اس بات کی بھی وضاحت کر دینا چاہتے ہیں کہ ابھی تک ہم نے اپنے اس پورے سفر کے دوران صرف اور صرف قرآن کے دلائل استعمال کرے، کیونکہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور ہم سب سے پہلے سچے خالق کے کائنات تک پہنچنا چاہتے تھے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ اسلامی تعلیمات مکمل ہی قرآن اور احادیث کے ساتھ ہوتی ہیں، اس لیے قرآن اور احادیث دونوں کا جاننا اسلام کو سمجھنے کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ بہرحال اب ہم یعنی 1400 سال سے بھی زیادہ عرصہ گزر جانے کے بعد ہم کیسے اس قرآن کو سمجھیں؟ تو سب سے پہلے ہمیں سچے دل اور یقین کے ساتھ اللہ سے دعا کرنی چاہیے، اور اللہ سے مدد مانگنی چاہیے، اور اللہ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ پاک ہمارا مقصد صرف اور صرف آپ کی محبت، آپ کی خوشنودی اور آپ کی رضا حاصل کرنا ہے۔ یہ قرآن آپ کی کتاب ہے جس میں علوم کے سمندر ہیں اور ہماری عقل ناقص ہے۔ اے اللہ ہماری مدد فرمائیے اس قرآن کو سمجھنے کے لیے اور اس پر عمل کرنے کے لیے، اور ہمیں ہدایت عطا فرمائیے، اور ہمارے لیے اس کتاب کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا آسان فرما دیجیے، آمین۔ اس کے بعد ہمیں تھوڑا غور اور فکر سے کام لینا چاہیے، اور اگر ہم غور کریں تو قرآن کا صحیح علم تو حضور کے پاس تھا، اور پھر حضور نے اس قرآن کا علم صحابہ کو دیا، یعنی اس بات پر غور کریں تو حضور استاد تھے، صحابہ شاگرد۔ تو اب اگر ہمیں قرآن کا علم چاہیے تو پھر ہم شاگرد ہوئے، لہٰذا اب ہمیں استاد تلاش کرنا ہے، اور جب ہم استاد کی تلاش کرتے ہیں تو ہمارے سامنے جامع ترمذی کی حدیث نمبر 2682 سامنے آتی ہے، جس کے ترجمے کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک شخص مدینہ سے ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس دمشق آیا، اور ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ نے اس سے کہا، میرے بھائی تمہیں یہاں کیا چیز لے کر آئی ہے؟ اس نے کہا، مجھے یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک حدیث بیان کرتے ہیں۔ ابو الدرداء نے کہا، کیا تم کسی اور ضرورت سے تو نہیں آئے ہو؟ اس نے کہا، نہیں۔ انہوں نے کہا، کیا تم تجارت کی غرض سے تو نہیں آئے ہو؟ اس نے کہا، نہیں، میں تو اس حدیث کی طلب و تلاش میں آیا ہوں۔ تو ابو الدرداء نے کہا، اچھا تو سنو، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو شخص علم دین کی تلاش میں کسی راستے پر چلے تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے اسے جنت کے راستے پر لگا دیتے ہیں۔ بے شک
فرشتے طالب علم کی خوشی کے لیے اپنے پر بچھا دیتے ہیں، اور عالم کے لیے آسمان و زمین کی ساری مخلوقات مغفرت طلب کرتی ہیں، یہاں تک کہ پانی کے اندر کی مچھلیاں بھی۔ اور عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے چاند کی فضیلت ستاروں پر ہے۔ بے شک علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور انبیاء نے کسی کو دینار و درہم کا وارث نہیں بنایا، بلکہ انہوں نے علم کا وارث بنایا ہے۔ اس لیے جس نے علم کو حاصل کر لیا اس نے علم نبوی اور وارث نبوی سے پورا حصہ لیا۔ ناظرین، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جامع ترمذی کی حدیث نمبر 2682 ہے، وہی ناظرین آپ کی رہنمائی کے لیے عرض کر دوں کہ یہ صحیح حدیث ہے، اور جب ہم اس حدیث پر غور کرتے ہیں تو ہمیں بہت سی چیزیں معلوم ہوتی ہیں کہ نمبر 1 کہ دنیا کے تمام علوم کی طرح ہمیں علم دین بھی ضرور سیکھنا چاہیے، کیونکہ اخلاص کے ساتھ علم دین حاصل کرنا ہمیں جنت کے بہت قریب لے جائے گا، اور پھر ایسے علم حاصل کرنے والے اور علم دینے والے دونوں کی فضیلت بھی اس حدیث میں بیان کی گئی ہے۔ اور جب ہم اس حدیث کے آخری حصے پر نظر ڈالیں جس پر یہ بیان کیا گیا ہے کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور انبیاء کسی کو دینار و درہم کا نہیں بلکہ علم کا وارث بنایا ہے، تو یہاں یہ بات ہی واضح ہوتی ہے کہ علماء کی اہمیت کتنی زیادہ ہے۔ اور اگر قرآن کا علم حاصل کرنا ہو تو آج ہمارے استاد صرف اور صرف علماء ہی ہو سکتے ہیں، لہذا قرآن کا علم سیکھنے کے لیے علماء سے زیادہ مستفید ہونے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ناظرین، یعنی قرآن کا علم حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے دعا کرنی چاہیے، پھر کسی عالم سے بھی رجوع کرنا چاہیے، اور اگر عالم سے رجوع کرنا آسان نہ ہو تو خود اس قرآن کا مطالعہ کرنے کی کوشش کی جائے، پر اگر کوئی بات سمجھ نہ آئے تو فوراً علماء سے لازمی رجوع کیا جائے۔ لیکن یہاں سب سے ضروری بات یہ ہے کہ یہ قرآن کو سیکھنا اور سمجھنا ہر انسان کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر اس قرآن کو نہیں سمجھا تو پھر آپ کبھی بھی اپنی زندگی کے مقصد میں کامیابی حاصل نہیں کر سکیں گے۔ لہذا اس قرآن کو لازمی طور پر سمجھیں، اور پھر سمجھیں گے تبھی تو ہم دوسرے مرحلے میں داخل ہوں گے جو کہ عمل کرنے کا ہے، اور اگر ہم اس قرآن کو سمجھیں گے ہی نہیں تو عمل کیسے کریں گے، اور کیسے اپنی زندگی کے مقصد میں کامیابی حاصل کر کے اپنی منزل تک پہنچ جائیں گے۔ اور ناظرین، عبادات کی وہ پہلی قسم جس کے بارے میں ہم نے آپ کو پچھلی قسط میں بتایا تھا کہ عبادات کی وہ قسم جو کہ فرض ہے، جو ہر انسان کو لازمی کرنی ہے، ایسی فرض عبادات کیا ہیں اور ان عبادات کو کیسے ادا کرنا ہے، اور ان عبادات کے بارے میں جاننے کے لیے ہمیں احکامات تو صرف اور صرف قرآن اور احادیث میں ہی ملیں گے۔ یعنی وہ عبادات جو فرض ہیں، جن کو ادا کرنا لازمی ہے، ان عبادات کا علم قرآن اور احادیث کو جانے بنا ہم ادا بھی نہیں کر سکتے۔ اس لیے انسان کو اپنے حقیقی مقصد میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے قرآن اور احادیث کو لازمی سمجھنا ہوگا۔ ناظرین، یہاں ہم اپنے پورے سفر کے حاصل کو مختصر کر کے دیکھیں تو ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ ہماری زندگی کا مقصد، جو کہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی مدد کے لیے ہی پیدا کیا ہے، اس لیے ہمیں ہر وہ کام کرنا ہوگا جس کام کے کرنے کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے، اور ہمیں ہر اس کام سے بچنا ہوگا جس کام سے بچنے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم فرمایا ہے۔ اور ہمیں یہ کیسے معلوم ہوگا کہ کس کام کے کرنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے اور کس کام کے نہ کرنے سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچا جا سکتا ہے؟ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے خود ہمارے لیے اپنے کلام یعنی قرآن مجید، جو کہ کلام اللہ ہے، اور اپنے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ لہذا قرآن اور احادیث کو غور کے ساتھ دیکھنا اور سمجھنا ہوگا، اور تبھی ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کے طریقے جان سکیں گے کہ جس عبادت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ اور قرآن اور احادیث کو سمجھنے کے لیے ہمیں علماء سے بھی تعلق جوڑنا پڑے گا۔ آج اس سفر کے اختتام پر ہم سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا خرب و شکر ادا کرتے ہیں کہ جس نے ہمارے دل و دماغ میں بھی یہ چاہت پیدا فرمائی اور یہ تجسس پیدا کیا کہ ہم اس دنیا میں آنے کا حقیقی مقصد جاننے کی جستجو کریں، اور پھر اللہ تعالیٰ کا خرب و شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس جستجو کو حاصل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائی اور ہمارے لیے اس سفر کا انتظام فرمایا، اور یہ سفر بھی ہمارے لیے انتہائی آسان کر دیا اور ہمیں ہمارے حقیقی مقصد کو سمجھنے اور جاننے کے لیے ہماری رہنمائی فرمائی۔ اس سب کے لیے ہم اپنے رب العالمین کے انتہائی مشکور ہیں۔ اسی دعا کے ساتھ آج اس پورے سفر کا اختتام کرتے ہیں کہ اے اللہ پاک، آپ کا خرب و شکر ہے کہ آپ نے ہمیں ہمارے حقیقی مقصد کو جاننے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اے اللہ پاک، اب ہمارے لیے ہمارے حقیقی مقصد کا حصول بھی آسان فرما دیجیے، اور ہمارا ہر عمل آپ کے قرب کا ذریعہ بنا دیجیے، اور ہر اس عمل سے بھی بچا لیجیے کہ جس عمل سے آپ سے ہمارا تعلق خراب ہو، جس عمل سے آپ ہم سے ناراض ہوں، ایسے ہر عمل سے ہمیں بچا لیجیے۔
اے اللہ ہمیں اپنی ناراضگی سے بچا لیجیے۔ اے اللہ ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حقیقی محبت بھی عطا فرما دیجیے اور ہمیں ان کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنا دیجیے۔ اے اللہ ہمیں ایسا بنا دیجیے کہ ہم آپ کو اور آپ کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محبوب ہو جائیں۔ اے اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ اس امتحان گاہ میں جہاں ہمارے پاس بہت مختصر سا وقت ہے، اس مختصر سے وقت میں ہونے والے ہمارے تمام امتحانات آسان فرما دیجیے اور ان امتحانات میں کامیاب فرما کر آخرت کی نہ ختم ہونے والی زندگی میں جنت الفردوس کی اعلیٰ مقام عطا فرما دیجیے۔ آمین۔ ناظرین، یہاں ہمارا ایک سفر ختم ہوا ہے، لیکن منزل تک پہنچنے کا سفر ابھی باقی ہے، لہذا منزل تک پہنچنے کے لیے آگے ہم مزید سفر آپ کے ساتھ اکٹھا کرنا چاہیں گے اور ہمارے درمیان تعلق نہ ٹوٹ جائے، لہذا ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اس سفر نامے کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ صدقہ جاریہ میں آپ کا بھی حصہ ہو جائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد آپ سے ضرور ملاقات ہوگی۔ جب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور ہمیں بھی اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔